یعنی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جسے سننے کے بعد آپ کا کام کرنے کو دل کرتا ہے. جیسے جیسے ہم کہتے ہیں موٹیویشنل باتیں. سما کا بھی کانسیپٹ ہے نا, وہ ایک کانسیپٹ ایسا ہے کہ جو آپ کے اندر وہ آپ کو کام کرنے پہ جو ہے وہ ابھارتا ہے. جیسے جنگوں میں طبل بجایا جاتا تھا, وہ ڈرم بجتا تھا, ٹھیک ہے, وہ نگارہ جسے کہتے تھے, وہ تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین کے جو ہے فوج میں اعلان جنگ کے طور پہ بھی ہوتا تھا. یہ پرانے دور میں بھی تھا, ٹھیک ہے. جنگ کا اعلان ایک طبل ہوتا ہے یا ایک خاص ٹون ہوتی ہے, یہ جو آج بھی عرب میں جو ہے وہ بجائی جاتی ہے. یا جیسے ایک حدیث ہے, بڑی مستند حدیث ہے, یہ یمن والے لوگ جب آئے تھے تو اس کے اوپر طاہر القادری صاحب نے بہت کام کیا ہے. ایک ٹون ہے محمد عبد صالح, محمد عبد صالح خاص ٹون میں بجتی ہے, یمن کی گلی گلی گونجتی ہے آج بھی اس سے. یمن کے جو لوگ ہیں, بخاری اور مسلم میں یہ متفق حدیث ہے اور مشکات میں بھی اس کا ذکر ہے, اور اس کے اوپر امام نسائی نے ایک پورا جو ہے وہ اس کے اوپر ایک مضمون لکھا ہوا ہے, ایک مقالہ ہے امام نسائی کا, بڑا زبردست. یمن کے لوگ جب آئے مدینے تو انہوں نے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین سے اجازت مانگی کہ سرکار ہمارا جو بادشاہ جب تخت نشین ہوتا ہے نا تو ہم تلواروں کا رقص کرتے ہیں اس کے گرد. تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اجازت دی, تو انہوں نے رسالت مآب کے گرد وہ تلواروں کا رقص کیا. اور اس کی لفظ کیا تھے, جس طرح طلع البدر علینا کہ مکے کی جو ہے نا وہ بچیوں نے دف بجا کے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ویلکم کیا تھا, اسی طرح یہ محمد عبد صالح یہ یمنیوں کی ایک ٹون ہے, وہ اس کے اوپر انہوں نے تلواروں سے نا رقص کیا. تو اس کی ایک اور ضمن میں ایک اور جگہ بیان آتا ہے, مسلم نے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ ایک دفعہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ یہ جو ہے نا یہ میں نے دیکھنا ہے, تو دروازے کے باہر پردہ لگایا گیا اور اس پردے کے اندر سے بی بی نے اس کو دیکھا, اور جب وہ رقص ختم ہو گیا تو انہوں نے کہا میں نے دوبارہ دیکھنا ہے. تو پھر سرور انبیاء نے یمنیوں کو کہا وہ دوبارہ ہوا, سبحان اللہ, ٹھیک ہے. اور یہ رسالت مآب کی جو ہے وہ ظاہری حیات میں مدینے کے 10 سال میں تقریباً یہ اس ٹائم پہ ہوتا تھا. اس کے اوپر علامہ طاہر القادری صاحب نے لکھا ہوا ہے, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو ہے وہ انہوں نے جب اجازت دی اور یمنی جب آئے اس وقت روضہ رسول سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, تو ان کے اوپر ایسی کیفیت طاری ہو گئی کہ وہ بے ہوش ہو گئے. تو اس کے بعد وہ نہیں ہوا, اب وہ یمن میں ہی اپنے علاقوں میں کرتے ہیں. اور وہ طاہر القادری صاحب کے بیان کے مطابق وہ ربیع الاول کے دن تھے, ٹھیک ہے. سبحان اللہ. تو یہ جو ٹون ہے, یہ جو میوزک ہے, یہ کسی طرح پھر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کے بہت سارے معنی ہیں, لیکن باب الجوائز کی حدیث ہے. تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی چیز جو تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے قریب کرے, یعنی حلال اور حرام کی جو بیسکس جہاں پہ آپ نے بیان کی ہیں نا, اس میں ایک جملہ ہے جس کے اوپر بہت سارے علماء اس کے اوپر متفق بھی ہیں, بہت سارے اس کو کسی اور ضمن میں لیتے ہیں. چونکہ میں عالم مفتی نہیں ہوں, میں سائنس کا آدمی ہوں, میں نمبرز کو پڑھتا ہوں, کائنیٹک انرجیز کو پڑھتا ہوں, لیکن مجھے اس کا مطلب جو اپنی ذات میں سمجھ آتا ہے کہ وہ جو انسان کے جو ہے نا چیزیں جو اللہ اور رسول کے قریب کریں. تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی چیز جو تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے قریب کرے وہ حرام نہیں ہو سکتی. اصول بنا دیا ہے کہ اگر آپ اس سے اللہ اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت میں جاتے ہیں, اللہ کے قریب ہوتے ہیں, اللہ کا نور آتا ہے, وہ حرام نہیں ہے. سبحان اللہ, کانسیپٹ ہے. اس کے بعد آگے اس کی بہت ساری شرح ہے, بہت ساری چیزیں ہیں, میں صرف بیسکس کی بنیاد کرتا ہوں.